الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو چیز پیش کی گئی ہے، دو درسوں میں پچھلے آپ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور اس درس میں نیت سے متعلق ایک معروف و مشہور حدیث پیش کی جائے گی اور اس کا ترجمہ، اور یہ اس لیے کہ مؤلف کتاب نے کتاب کی ابتدا اسی سے کی ہے، اور نماز جیسی عبادت میں یا کسی بھی عبادت میں نیت ہی کا سب سے بڑا رول ہے۔ نیت اگر خراب ہو، نیت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، تو عبادت کسی بھی طریقے سے انجام دی جائے، کتنی بھی اچھے ڈھنگ سے انجام دی جائے، خشوع اور خضوع زیادہ سے زیادہ پایا جائے، لیکن اگر نیت کے اندر فطور ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز جیسی اہم ترین عبادت جس کی اہمیت کا اندازہ آپ نے پچھلے دو درسوں میں لگا لیا ہوگا۔ سامعین کرام، مؤلف کتاب نے بڑی بہترین انداز میں اس کے اندر نماز سے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، اس طرح کر کے مسائل کو نمبر وار کر کے ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں آپ تک پہنچانے اور آپ کو اس سے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو مسئلہ نمبر 1 کے اندر مؤلف کتاب نے نیت کے مسائل کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ نیت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب کی ابتدا اسی سے کی ہے، تاکہ مؤلف کتاب کی نیت، نماز پڑھنے والے کی نیت یا ہر اس شخص کی نیت کے اندر اخلاص پایا جائے، اور اس نیت کا ہر وہ شخص لحاظ رکھے جو کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی بھی عبادت کرے، تاکہ وہ عبادت اور اس کا وہ نیک عمل قابل قبول ہو۔ سامعین کرام، النیہ، مسئلہ نمبر 1 کے اندر مؤلف کتاب نے ذکر کیا ہے النیہ، یعنی نیت کے مسائل۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اسی متعلق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث سماعت فرماتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواه البخاری۔ سامعین کرام، عمر بن الخطاب کی روایت بہت مشہور ہے، اور جب بھی نیت کی بات آتی ہے، اخلاص کی بات آتی ہے، اور نیت کی اہمیت کو جب اجاگر کیا جاتا ہے تو اس حدیث کو ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے یا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی۔ ہجرت بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اگر ہجرت میں دنیا کی کوئی دنیاوی کوئی غرض ہے تو پھر ہجرت کا اجر ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو چیز جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، لہذا مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔
ہم اور آپ جب کوئی عبادت کریں تو اپنے رب کی رضامندی اور اس کی رضا جوئی کے لیے کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیتوں کے اندر اخلاص ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کا لحاظ رکھیں، ریاکاری دکھاوے سے دور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔